نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا عنوان خشیت الہی یعنی اللہ کا ڈر۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہاں جس دنیا میں ہم رہتے بستے ہیں، جس کے ماتحت ہم کام کرتے ہیں، اسی کا حکم یہاں کے قاعدے و قانون یعنی رولس اور ریگولیشن کو اپنانا پڑتا ہے، اور پھر ہمارے سماج کا بھی ہمیں خیال کرنا پڑتا ہے۔ زندگی گزارنی پڑتی ہے تو کہیں ہماری کوئی غلط حرکت کی وجہ سے کوئی برا نہ مان لے۔ ہم اپنے آپ کو دنیا کے پیمانے میں تولتے ہیں، مگر حقیقی آغا، مالک، خالق، رب کائنات کا خالق، مالک، رزاق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ رب کے معنی ہے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رب سے ڈرتے ہوئے، اس کی مرضی، اس کے حکم کو حکم جانتے ہوئے کام کرنے ہوں گے۔ وہ کن کن کاموں کو کرنے اور نہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جب تک ہم اپنے دل میں اللہ کا ڈر نہ پیدا کریں، کوئی صحیح کام نہیں کر سکتے۔ صحیح سمت جانے کے لیے صحیح راستے کی تلاش ہونی چاہیے، جس میں فلاح ہی فلاح ہے۔ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور اس کی پیروی نہ کریں گے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے اسی طرح ڈرے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت اور اس کی قدرت اور طاقت کا اندازہ ہی نہیں۔ ہمارے سامنے صحابہ و صحابیات کے قصے مشعل راہ ہیں، اور ان قوموں کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے جس کی طاقت کا لوہا دنیا مانتی تھی، جیسے عاد، ثمود وغیرہ، اور اللہ کے ان نافرمانی پر اس کا کس طرح کا انجام کے مستحق ہو گئے، اور ان کا انجام بھی معلوم ہے جنہوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ جاؤ، جہنم میں کسی نے بھی ایک بار میرے ڈر سے زمین پر اپنے آنسو گرایا ہے، اسے نکال لاؤ۔ کسی نے میرے ڈر سے برے کام سے رک گیا ہے، اسے بھی اللہ اپنے رحمت کرنے والا، اس پر بھی اللہ اپنے رحمت کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے۔ یہی ڈر تو حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے مکر سے بچ نکلے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہے، ہم دنیا میں کئی طرح سے عزت کے پیمانے سے لوگوں کو آزماتے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص سارے ہی گناہ کر بیٹھا تھا۔ وہ اللہ کے ڈر سے اپنے بیٹوں کو یہ حکم دیا کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر میری راکھ کو ہوا میں اڑا دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، وہ اللہ کے سامنے کھڑا پایا۔ اللہ نے فرمایا، تجھے کس چیز نے ایسا کرنے کا حکم دیا؟ کہا، مجھے یہ ڈر تھا کہ میں اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاؤں گا۔ بس یہ کہنا تھا، اللہ اس کو بخش دیا۔ اللہ غفور رحیم ہے، جسے عذاب دینا چاہے دے، اور جسے چاہے بے حساب جنت میں داخل کر دے۔ اس روز، جس دن اللہ کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، جن میں یہ 7 اوصاف ہوں گے وہی اس میں جائیں گے۔ پہلا، وہ بادشاہ جو انصاف کرے، اور دوسرا، وہ جو شخص جوانی سے لے کر آخری عمر تک اللہ کی عبادت میں گزارے۔ تیسرا، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ چوتھا، وہ دوست جو اللہ کی خاطر دوستی رکھے اور اللہ ہی کی خاطر الگ ہو جائے۔ پانچواں، وہ شخص ہے ایسی عورت جو خوبصورت بھی ہو اور اعلیٰ مرتبے اور اعلیٰ خاندان سے بھی ہو، منہ کالا کرنے کے لیے بلائے تو وہ انکار کرے۔ صدقہ ایسا کرے کہ ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ کی خبر نہ ہو۔ ایسا شخص
ساتواں، ایسا شخص جو تنہائی میں رو پڑے، اس کے آنسو زمین پر اللہ کے ڈر و خوف کی وجہ سے گرے، اللہ کی مغفرت کا مستحق ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا حال تھا؟ وہ قبر اور قیامت کے سختی و اداسی سے گھبرا کر رو پڑتے، یہاں تک کہ آپ کے چہرے پر 2 لکیریں پڑ گئی تھیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کر گزرے، اس دن کی گھبراہٹ، خوف اور نفسا نفسی کی حالت سے بچیں۔ نہ اس دن نہ تو ہم بھاگ کر کہیں جا سکیں گے اور نہ ہی کوئی ہمیں پناہ گاہ ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس سختی و اداسی والے دن سے محفوظ رکھے، ہمیں اپنی اولاد کو بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر خوف ان کے دلوں میں پیدا کریں۔ جب اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں جم جاتا ہے تو کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔